جی السلام علیکم، میرا نام سید تیمور بخاری ہے اور میں ریڈ ٹائٹ سے خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے CSS 2024 کا رزلٹ آیا اینڈ ٹوڈے آئی ہیو ود می سعدیہ ظہور. شی اسٹوڈ 5th ان پاکستان ان اوور آل CSS. انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کے بعد PMS کا ایگزام بھی دیا تھا. شی کوالیفائڈ ایز ویل اور اس کے بعد CSS 2025 کا ایگزام بھی یہ کوالیفائی کر چکے ہیں. شی از ویٹنگ فار انٹرویو کال اور شی از MPhil ماسٹرز ان کیمسٹری فرام کامسٹس لاہور. اب سعدی کے پاس چلتے ہیں، ان سے پہلے پوچھتے ہیں ان کی اکیڈمک جرنی کے بارے میں اور باقی جو CSS کی جرنی کے اندر بھی ڈیٹیل انٹرویو کرتے ہیں. بہت مبارک ہو سعدیہ آپ کو جو ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ لاہور آنے سے پہلے ہی جو ہے نا یو فرام ملتان اور آپ زیادہ مشہور ہو چکی ہیں، تو کیا مشہوری کی وجہ کیا ہے آپ کی جو ہے؟ سر اس میں پرائمری ریزن تو یہی ہے کہ آئی ایم دا فرسٹ پرسن فرام ساؤتھ پنجاب ہو ہیز سیکیورڈ پوزیشن. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے وہ ساؤتھ پنجاب نے جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے کہ شی از دا ڈاٹر آف ساؤتھ پنجاب اینڈ ہیز بین ایلوکیٹڈ ان پاس گروپ سیکیورنگ 5th پوزیشن. سو دیٹس دا مین ریزن. اوکے. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی جو ہے نا ایکڈیمک جرنی کی طرف. تو آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا جرنی ہے ایکڈیمک جو ہے اس کے اندر آپ نے کیمسٹری کیوں چوز کیا تھا؟ سر وہی MCAT دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرٹ نہیں بنا، بہت کم مارجن سے رہ گئے. تو اس کے علاوہ جو ہے اپ برنگنگ میں بھی میرے فادر جو ہیں وہ کرنٹلی FBR میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر سرو کر رہے ہیں. تو انہوں نے شروع سے ہی مائنڈ میں ڈالا تھا کہ آپ نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی طرف آنا ہے اور کمپیٹیٹیو ایگزامس بھی جو مطلب CSS یا PMS ہو گیا. تو شروع سے ہی تھا کہ پلان A جو ہے وہ اگر MCAT ہو گیا تو MBBS والی سائڈ پہ، ادروائز دین آئی ہیڈ اے پلان B کہ آئی ہیڈ ٹو پرسو. لیکن عمومی طور پر دیکھا نہیں گیا کہ ہم سائنس سبجیکٹ نہیں لیتے. اگر ہم نے کرنا ہو CSS تو ہم کوئی جائیں گے گورننس کے لیے جائیں گے، گورنمنٹ پبلک پالیسی کے لیے چلے جائیں گے، ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لیے چلے جائیں گے، پولیٹیکل سائنس ہو گیا، آئر ہو گیا. وائی کیمسٹری؟ تو وہیں پر وہ ایڈمیشن وہیں پہ آپ کا ہو گیا تو آپ نے کہا کہ سائنس سبجیکٹ جو ہے نا اس کے بعد ہوتے فکسیٹڈ تھی یہ چوائس جو تھی؟ یہ سر سم ہاؤ فکسیٹڈ تھی کیونکہ اس میں اپرچونیٹیز، کریئر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. سو آئی واز ایمنگ کہ اگر اف ناٹ CSS تو ایک اور آپشن بھی میرے پاس ہونا چاہیے کہ کیمسٹری میں ماسٹرز MPhil اینڈ دین PhD کر کے دین یو ہیو اندر آپشن ایز ویل. سو دیٹ واز دا ریزن. تو آپ نے جو ہے نا اسکالرشپ کے لیے پلان کیا ہوا تھا یعنی کہ ایگزام دینے سے پہلے، وہ کیا تھے؟ سر وہ بھی ایک اور پلان تھا کہ اگر CSS نہیں ہوتا تو آئی ہیڈ اندر پلان اور ترکی کی اسکالرشپ میں نے اویل کرنی تھی اگر یہاں پہ نہ ہوتا. لائک اٹ واز آلسو ان دا بکٹ لسٹ. اوکے. اب آتے ہیں آپ کے CSS کی جرنی کی طرف. میں 1 by 1 کر کے سبجیکٹس کا آپ کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کا کیا تھا. اب پہلے جب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے ریڈ رائٹ جوائن کیا تو آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی تھی؟ آپ تیاری کر کے آئی تھی اور جیون سیشن آپ نے جوائن کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ تو آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے؟ آپ کو لگتا تھا کہ آپ جو ہے نا یو ول بی ان ٹاپ پوزیشنز؟ سر ریٹن پریکٹس کے لیے تو جیون کا سیشن میں نے جوائن کیا تھا اور اس میں وہی تھا کہ لائک 990+ موک ایگزام سے جو میں نے یہاں سے ہاتھ سے نکالے تھے اور جو میرے یہاں پہ ایسے تھے وہ سارے آلموسٹ سارے پاس ہوئے تھے. تو دیٹ واز دا ڈسٹنکٹ تھنگ. اور انٹرویو میں بھی جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو فرسٹ ڈے ہی آپ نے مجھے میرے فادر کو کہا تھا کہ آپ ان کی ٹینشن تو بالکل چھوڑ دیں اور یہ میرے حوالے ہیں آج. اور ایون آئی ریممبر دا ڈے جب آپ نے میرا PSP گروپ جو ہے وہ لسٹ پہ کاٹ کے اور پاس لکھا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ٹاپ 10 پوزیشن میں ہوگی. تو وہیں سے تھا کہ آئی تھنک آئی ہیو سم تھنگ ڈسٹنکٹ ان مائی پرسنالٹی کیونکہ آپ نے اس کو شروع سے ہی پرسیو کر لیا تھا. تو بس ہم نے اس کو پالش کیا اینڈ دیٹ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے وہ جب آپ جیون میں آئیں، میں نے آپ کے پیپرز بھی دیکھے اس کے اندر، تو وہ آپ کو نا ایز اے مینٹور آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیپرز کتنے ہیں، کس کوالٹی کے ہیں، اور آپ کو بہت ساری وائسز آتی ہیں. بھی ہم ایسے کے اوپر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگوں نے تنگ کیا، یہ والا ایسے پاس نہیں ہوگا، یہ والا ایسے پاس نہیں ہوگا. تو اب ہم آتے ہیں جی ایسے کی طرف. You scored very well 50+ in essay جہاں پر لوگوں کے 40s بڑی مشکل سے آتے ہیں. تو what was the strategy of your essay writing? سر فرسٹلی جو مین تھنگ ہے جیسے آپ نے سکھایا تھا کہ ایسے چوائس آف دا ٹاپک میٹرز اے لاٹ. تو آئی وینٹ فار، آئی ہیڈ اے سائنس بیک گراؤنڈ، تو آئی وینٹ فار دا ایسے دیٹ واز سم سارٹ آف سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل. تو آئی چوز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اچھا جب آپ نے یہ چوز کر لیا، جب لکھ لیا، جب باہر آئیں تو بہت ساری آوازیں تھیں، بہت ساری سرگوشیاں بھی تھیں اور بہت ساری لاؤڈ وائسز بھی تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں کہ AI کا جو اٹیمپٹ آپ نے کر لیا تو فیل ہو جائیں گے. تو وہ آئی کیپٹ آن ٹیلنگ یو کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو کیسے آپ نے کوپ اپ کیا اس جو ہے نا جو اسٹریس کو کیسے کوپ اپ کیا آپ نے؟ سر وہی تھا، ایگزام ہال سے باہر آئے تو یہی تھا کہ جنہوں نے پاتھ وے ٹو پاکستان پراسپیرٹی کیا دے وڈ آل بی اسکورنگ ہائی مارکس. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایون اے رینونڈ مینٹور فرام اکیڈمی، آئی وڈ ناٹ مینشن دا نیم، تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایس دا ایسے ایگزام. سو آئی اگین موو ٹوورڈز یو کہ سر اب کیا کرنا ہے، اینڈ یو سیڈ کہ رزلٹ تمہارا بولے گا. سو دیٹ واز ایسے دی ریزلٹ اسپیک لاؤڈر دین یو نو کہ جو وسپرز ہوتی ہیں. اچھا اب آپ نے کتنے اپنے اوور جرنی کے اندر ایسے کتنے لکھے تھے؟
سر جو جیون یہاں پہ دیا تھا اس میں آلموسٹ میرے 22 ایسے تھے اور اس کے علاوہ 10 to 12 ایسے میں نے خود بھی اٹیمپٹ کیا. اور اس کے علاوہ آؤٹ لائنز اور کہ وہ بھی بنائی ہوگی تو ڈیلی بیسس بنایا کرتے تھے. اوکے, اچھا اب آتے ہیں پریسی کی طرف. جی سر. پریسی اگین از اے کہ لو اسکورنگ سبجیکٹ, 40s میں آتے ہیں آپ کے, اس میں 60s پلس مارکس ہیں, 60 پلس مارکس, 61 مارکس ہیں. واٹ واز دا اسٹریٹجی؟ سر پریسی کا یہ تھا کہ میں نے اس کو چنکس میں پریپیئر کیا تھا. پریسی ہمیشہ سے میری اسٹرانگ تھی. جو مجھے چیز پہ کام کرنا تھا وہ سینٹینس اسٹرکچر پہ اور گرامر پہ کام کرنا تھا. تھوڑا سا اس کو پالش کیا اور مطلب ہر سیکشن کو میں نے ایکول ٹائم دیا. بچے جو ہیں وہ ووکیبلری پریپیئر نہیں کرتے. آئی آلسو پریپیئرڈ ووکیبلری, میڈ فلیش کارڈز, سو دیٹ واز دا تھنگ دیٹ. جی, اب یہاں پر پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے کمپوزیشن کا جو پیپر ہے وہ ہائی اسکورنگ سبجیکٹ ہے. میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ اٹ از ون آف دا اسکورنگ سبجیکٹ جنرل سائنس کی طرح. اس کے اندر آپ کو مارکس لینے ہیں, زیادہ مارکس لینے ہیں. ایوریج مارکس آ رہے 40, سعدیہ کے آئے 61. اگر ایوریج مارکس 61 آتے تو سعدیہ کے 81 ہوتے, رائٹ, 20. اور 20 مارکس کا گیپ آپ کو بہت زیادہ اوپر لے کے جاتا ہے. وہ وائی؟ بیکاز انہوں نے کریکشن کی بات کر لیں, فریزل وربس کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا وکیب کے ایسرن مینٹیننس کی بات کر رہے ہیں, یو نیم اینی تھنگ اینڈ شی پریپیئرڈ ریئلی ویل. اب آتے ہیں $1 million کوشچن کے اوپر جو اسپائرنٹس کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. سعدیہ, پریپریشن of Pakistan affairs and current affairs. You have scored outstanding in both 64, 64 اور اس دفعہ جو اتنا ہائی سکورنگ بھی نہیں تھا, مڈ سکورنگ تھے دونوں سبجیکٹ, بٹ یو اسکور ویری ویل. پہلی بات تو یہ بتائیے اس کے کانٹینٹ کی انیڈیکویسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کانٹینٹ نہیں ہے, کانٹینٹ نہیں ہے, ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے, پورے پاکستان میں بھاگتے رہتے ہیں, ان کو کانٹینٹ پورا نہیں ہوتا. آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو سمپلیفائی یور پریپریشن سٹنگ ایٹ یور ہوم؟ سر کرنٹ افیئرس پاک افیئرس کا یہی تھا کہ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے بٹ وی ڈونٹ نو دا اسٹریٹجی کہ ہاؤ ٹو گیدر دیٹ کنٹینٹ اینڈ دین مولڈ اٹ ان اکارڈنگ ٹو دا پرٹیکولر کویشچن. ٹھیک ہے. تو میں نے کوئی لوکل بک یوز نہیں کی تھی کرنٹ اینڈ پاک افیئرس کے لیے. آئی موسٹلی ریلائڈ اپون دا ریسرچ پیپرس. کوئی بھی مارکیٹ اویلیبل بک میں نے یوز نہیں کی. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کیا کیا, پہلے سلیبس جو ہے نا سلیبس کی آؤٹ لائن ڈاؤن لوڈ کر لی, آپ نے سامنے رکھی, اور پھر آپ نے کیا کیا؟ پورا سلیبس ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر میں نے اس میں سے سارٹ آؤٹ کیا کہ پاس پیپرس کے اکارڈنگ ٹرینڈنگ کویشچن کون سے اور کون سے آ سکتے ہیں. تو آئی ورک گریٹر ود گریٹ ایفرٹ آن دوز کویشچنس. اس میں یہی تھا کہ ڈسٹنکٹ چیزیں میں نے ایڈ کی, لائک میپ بھی کیے تو وہ ڈسٹنکٹ میپ کیے. جیسے اکانومی والا کویشچن آئی اٹیمپٹڈ تو اس میں بار چارٹ اور ہسٹوگرام میں نے بہت زیادہ بنائے تھے, پائی چارٹس بنائے تھے. تو اسٹوڈنٹس یہ چیزیں نہیں بناتے. تو اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گا, آپ یہ بھی بتا دیجیے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے جو ڈرائنگ ہے وہ بھی بہت بہتر ہے. یو ڈرا ریئلی ویل. آئی مین انسٹیڈ آف ڈرائنگ ڈکس, آئی مین انسٹیڈ آف ڈرائنگ میپ دے اسٹارٹ ڈرائنگ ڈکس. تو ان کو بتائیے کہ اس کی پریکٹس کریں. ہسٹوگرامز ہو گئے, پائی چارٹس ہو گئے, اور کیا بنایا آپ نے؟ سر اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹنکٹ کوٹیشنز یاد کی تھیں اور دیر ور سم چیٹ کوڈز جو میں نے وہاں پہ اپلائی کیے تھے. لائک آپ نے پوری بک اگر نہیں بھی پڑھی ہوئی بٹ یو نو دا ایسنس آف دیٹ بک, تو آپ اس کو جو ہے وہ ایز اے ہک لائن اپنے کویشچن کے انٹروڈکشن میں کوٹ کر دیں. فار ایگزامپل کوئی ایگزامپل دیجیے ذرا, کوئی ہے ایگزامپل آپ کے پاس؟ ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریڈس پہ ایک بک تھی, اس میں ڈاکٹر سلیمان ہے آئی گیس, انہوں نے لکھی ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دا بک. تو اس کو مطلب میں اپنے جو انٹروڈکشن تھا اس کی ہک لائن وہاں سے اسٹارٹ کرتی تھی کہ ایکس وائی زی پرسن ہیز مینشنڈ ان ہز بک ایکس وائی زی, کہ یہ چیز کو ہم نے اس طرح سے آگے اس کو پھر میں لنک کر دیتی تھی اپنے آنسر کے ساتھ. تو انٹروڈکشن ہی آئی کیچنگ ہوتا تھا. تو آئی تھنک کہ اس چیز نے بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ. سو اٹ مینس کہ ہماری جو ہے اسٹریٹجی کے اندر کنٹینٹ تو میٹر کرتا ہی ہے, جیسے کہ وہ تو میٹر کرے گا ہی, بٹ اٹ از دا پریکٹس اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ این ایس, کہ جو آپ کا سوال ہے اس کو بروچ کیسے کرنا ہے, اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, اس کی اینڈنگ کیسے کرنی ہے. تو ایوریج لینتھ کیا رہی ہے آپ کے ایسے اس کے اندر پاکستان افیئرس کرنٹ افیئرس کے جو کویشچنس تھے, ان کی ایوریج لینتھ کیا تھی, کتنے پیجز تھے؟ ایوریج لینتھ آئی وڈ سے کہ 8 to 10 سائڈز ہو جاتی تھیں, کیونکہ جب آپ میپ اور فلو چارٹس وغیرہ بناتے ہیں تو آٹومیٹکلی لینتھ انکریز ہو جاتی ہے. جی 8 to 10 پیجز جو ہے نا آپ کے ہو جاتے تھے, اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. بہت زیادہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پر آپ لوگ کہیں گے کہ ہم 5 یا 4 پیجز لکھ کے بھی ہم کوالیفائی کریں گے, ہم ان کی جرنی سے اتفاق کرتے ہیں, وہ بھی ہو گیا ہوگا, وہ بھی ایک ون وے آف ٹورڈ سکسیس ہے. لیکن سعدیہ کے جرنی کے اندر شی اٹیمپٹڈ پر کویسچن 8 to 10 پیجز انکلوڈنگ دا میپس اینڈ چارٹس اینڈ ہسٹوگرامز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں آپ کے آپشنلس کی طرف. کچھ آپشنلس کے اندر آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس آئے. ایون اگر میں پہلے پنجابی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, پنجابی میں اسکورڈ 81, اور جنرلی اگر میں ٹرینڈ دیکھوں ابھی کوالیفائرس کا تو 81 جو ہے نا میں نے آپ کے علاوہ شاید ہی کسی کے دیکھے ہوں گے. تو واٹ واز دا اسٹریٹجی ان پنجابی اپارٹ فرام پریزنٹیشن؟ سر جو پنجابی میں میری اسٹریٹجی تھی وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. آئی تھنک کہ پیپل جو ہیں وہ اس سے جو ہے ایگری نہیں کریں گے. اس میں یہ تھا کہ میں نے جو پنجابی کے شعر تھے, میں نے پورے پیپر پہ پہلے پنجابی کے شعر پٹ کر دیا. لائک آئی ہیڈ آلریڈی ڈیسائیڈیڈ کہ میں نے ایک کویشچن جو ہے وہ 7 سائڈس کا کرنا ہے,
تو 5 questions ہوتے ہیں 5 questions ہوتے ہیں. تو 7 سائڈس میں نے اپنی شیٹس کو ڈیوائڈ کر لیا تھا, اور جو پورے شعر جو کریمنگ ہوتی ہے موسٹلی پنجابی میں, وہ پہلے میں نے اپنے سارے شعر وہاں پہ لکھ دیے تھے. اس کے بعد دوسرا مارکر اٹھایا, اس سے ہیڈنگز دے دیں, پھر تیسری دفعہ پوائنٹر اٹھایا, اس میں فلنگ کر دی. سو دیٹ واز دا تھنگ جس کی وجہ سے پیپر پنجابی کا لینتھ بھی ایکول ہو گئی, اور جو شعر وہ بار بار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے, تو شعر بھول جاتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ وہیں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اسٹک نہیں ہوئی, اور وہ پیپر بھی ٹائم پہ ہو گیا. تو آئی تھنک یہ جو ہے اچھا, کچھ لوگ اب یہ کہیں گے کہ روٹ لرننگ جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کی چیزیں, میری بات سنیے. There is a difference between rote learning and memorization. About Sadia, I know that she is not a rote learner, she is a learner. اگر میں ان کو ابھی کہوں نا کہ یہ مجھے پنجابی کے مجھے اس شعر کا مطلب بتائیں, تو یہ 5 صفحوں کی تشریح مجھے وربلی بھی بتا دیں گی. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نان اسٹاپ جو ہے نا اسپیکر ہے, جو ہے نا ہمارے جو پینلسٹ تھے ان کے بارے میں بھی آتے ہیں. تو سعدیہ جنہیں جو ہے میمورائز کیا, اور میموری جو ہے چیزوں کو میمورائز کرنا, کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو میمورائز کرتے ہیں. ایون انگلش کے رولز ہیں آپ کے جو ہے انگلش کی کریکشن ہے وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں, میمورائز کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو آپ نے میمورائز کیا, تو اٹ مینس کہ جو پریزنٹیشن جو ہے, کنٹینٹ تو ہمیں ہر جگہ سے مل جائے گا. انیڈیکویسی نہیں کنٹینٹ کی, نہ کرنٹ افیئرز میں نہ پاکستان افیئرز میں. یعنی آپ جو ہے نا وہاں پہ سلیبس لیں گے, کنٹینٹ کہیں سے لے لیجیے, انٹرنیشنل کتابوں پہ زیادہ ریلائی کر لیجیے, اور بکس کا کرکس لکھ لیجیے, اور اس طریقے سے. تو ریٹن پریکٹس جو ہے وہ میں یوں کوانٹیفائی کر دوں 80% ہماری ریٹن پریکٹس ہو گئی, اور 20% ہمارا کنٹینٹ ہو گیا. اچھا, اب آتے ہیں یو اسکورڈ ویری ویل ان یورپین ہسٹری, اس کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ سر اس میں بھی یہی تھا کہ کوٹیشنز بہت زیادہ یاد کی ہوئی تھیں, اور اپنا انٹروڈکشن میں نے کوٹیشن سے اسٹارٹ کیا تھا, اور اینڈ بھی کوٹیشن پہ کیا تھا. اور وہ کوٹیشن بھی یونیورسل سارٹ آف کوٹیشنز تھیں کہ اگر کویشچن کوئی بھی آ جاتا ہے تو آئی واز ایبل ٹو ہولڈ دیٹ کوٹیشن اینڈ انڈورس. اور کتنی لینتھ تھی یورپین ہسٹری کے کویشچن کے اندر؟ سر سیم لینتھ تھی, مطلب 8 to 9 پیجز. اور میپس بھی اس کے اندر بنائے ہوں گے؟ ہر کویشچن میں 2 میپس آلموسٹ بنائے تھے, مطلب ایک پورے یورپ کا میپ بنا کے اس میں ہائی لائٹ کر دیا ریجن, اور دوسرا وہ اسپیسیفک جو اگر کوئی کنٹری ہے یا اسپیسیفک جو ریجن آپ نے دکھانا ہے اس کا میپ. اور اس کا جب انالیسس کرتے تھے ہسٹری کا, کہ بکس کے ریفرنسز دیے آپ نے, کچھ کے اسکالرز کے دیے, ہسٹورینز کی باتیں لکھی آپ نے اس کے اندر؟ یس سر, میں نے بہت زیادہ بکس, اوبویسلی ہم نہیں پڑھ سکتے ریکمینڈیڈ بکس, بٹ یہ تھا کہ میں نے ریکمینڈیڈ بکس کے نیمز اور آتھرز یاد کیے ہوئے تھے. تو وہ میں نے وہاں پہ ملٹیپل جگہوں پہ پلیس کیے, کہ اور ان کے ایکسٹرٹس بھی آپ نے نوٹ کیے ہوئے تھے نا, ان کی لائنز بھی نوٹ رکھی ہوئی تھی آپ نے. تو مطلب ایگزامینر کو بار بار ہر چیز پہ ریفرنس مل رہا تھا, تو آئی تھنک کہ اس کی وجہ سے اس کی اٹینشن گریب ہوئی, اور اس نے مجھے بہت اچھے مارکس. اچھا, اب 2 اور سبجیکٹس ہیں, ایک پولیٹیکل سائنس اور ایک کرمنالوجی, جو کہ 2024 میں بلو ایوریج اسکور دے رہا تھا. 90 to 100 دے رہا تھا آپ کا اسکور پولیٹیکل سائنس, اور 50 to 50, 55 بہت اچھے اسٹوڈنٹس کا دے رہا تھا کرمنالوجی. You perform really well in criminology and political science, جو کہ لو اسکورنگ تھے. ان میں کیا اسٹریٹجی تھی؟ پولیٹیکل سائنس پہ پہلے آتے ہیں. سر پولیٹیکل سائنس میں اگین پیپر 1 اینڈ پیپر 2 دونوں کی اسٹریٹجی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پیپر 1 میں آپ نے پولیٹیکل فلاسفرز کرنے ہوتے ہیں, تو فلاسفرز میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی بچے بیسز آف دا فلاسفی نہیں لکھتے پیپر میں. تو ایک یہ چیز تھی جو میں نے اپنے پیپر میں جو ہے وہ بیسز آف دا فلاسفی مینشن کی تھی. اس کے علاوہ جو ہے جو پولیٹیکل تھیریز تھیں میں ان کو بہت زیادہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ بیسز آف فلاسفی کیا, اس سے کیا مراد ہے آپ کا, تاکہ لوگوں کو, بچوں کو سمجھ آ سکے اس بارے میں. لائک جس طرح سے پلیٹو ہیں, پلیٹو جو ہے وہ آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں. ہمیں پتہ تو ہے کہ وہ آئیڈیلزم پہ بات کرتے ہیں, لیکن بچے اس چیز کو لکھتے نہیں ہیں کہ وہ ورچو از نالج اینڈ ریئلٹی, دیر از نو ریئلٹی, ایوری تھنگ از آئیڈیلزم. سو اس طرح کی بیسز آف فلاسفی کو اگر ہم بلٹس کی فارم میں یا فلو چارٹ میں پہلے ہی اس کو ایگزامینر کو پریزنٹ کر دیں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ, جیسے کہ مونٹیسکو کا جو ہے نا بیسس جو ہے وہ ایرسٹاٹل سے لیتے ہیں, تو وہ سارا اس کو کنیکٹ کر کے اگر لکھیں گے تو زیادہ وہ ہمارے نمبر آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اور آپ نے پیپر 2 کی کیسے تیاری کی تھی؟ اس کے اندر بھی آپ کے ٹھیک مارکس آئے ہیں جو ہے نا, آپ کا پولیٹیکل سائنس کا جو ہے اس میں وہ یوزلی لو اسکورنگ ہوتا ہے, وہ اس کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ اور اس میں میمورائزیشن بہت زیادہ کرنی, کیونکہ کانسٹیٹیوشنز ہیں, ڈفرینسز ہیں, وہ میمورائز کیسے کیا آپ نے؟ سر لکیلی اس طرح سے ہوا تھا کہ پیپر 2 میں جو کانسٹیٹیوشن ہے ان میں سے کویشچن نہیں آئے تھے, اور جو آئے تھے تو آئی ہیڈ این ایج کہ میں وہ اٹیمپٹ نہیں کیا تھا میں نے. تو موسٹلی وہ کرنٹ افیئرس پاک افیئرز الائنڈ پیپر تھا, تو کرنٹ افیئرس پاک افیئرس کی تیاری بہت اچھی تھی, تو آٹومیٹکلی وہی کنٹینٹ ریپروڈیوس کیا اور پیپر 2 میں لکھ دیا. تو مطلب اگر آپ کرنٹ افیئرس اور پاک افیئرس کو بہت اچھے سے پریپیئر کر سکتے ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو ود دا پولیٹیکل سائنس پیپر. ایون وہی نالج جو ہے آپ کرمنالوجی میں بھی پٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور باقی جو پیپرز ہیں ان میں بھی کنٹمپریری اوور ویو میں یوز کر سکتے ہیں. اوکے, اب آتے ہیں جی ہم ہمارے جو ہے جو کرمنالوجی کی طرف. اس کی 4 پورشنز ہیں, کیسے تیار کیا, کیا اسٹریٹجی تھی, کنٹینٹ کہاں سے لیا, کیا کیا؟ سر کرمنالوجی کا یہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی تک اس کی کوئی بھی بک اویلیبل نہیں ہے جس پہ اپ ٹو دا مارک کنٹینٹ اویلیبل ہو, تو میں نے کوئی بک پرچیز بھی نہیں کی.
اور تھیریز کے لیے میں نے جو ہے وہ فورن آتھر کی بک یوز کی تھی, اور جو باقی کنٹینٹ ہے وہ ریسرچ پیپر سے کیا تھا, لائک پاکستان جرنل آف کرمنالوجی سے اور پاکستان سوسائٹی آف کرمنالوجی سے. موسٹلی پیپرز وہاں سے ایکسٹریکٹ کیے ٹاپک وائز, لائک منی لانڈرنگ کا ٹاپک ہے تو منی لانڈرنگ جو ہمارا ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہو گیا, اس کو میں نے پڑھا تھا. اور پھر مطلب اس کی پریپریشن شروع سے یہی تھا کہ یہ بہت زیادہ مارکس نہیں دیتا, تو مجھے تھا کہ میں نے اس میں لینے ہیں مارکس. آپ نے جب ایکٹ ہی پڑھ لی ہے وہاں سے منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن ہی پڑھ لی, اسٹیٹ آف پاکستان کہتی ہے, اس کے حوالے سے تو مارکس تو آپ کے آنے ہی تھے. تو اس طرح سے پریپریشن ٹھیک ہے. یو اسکورڈ ویری ویل, بہت بہت مبارک, آپ نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسکور لیا ریٹن کے اندر پہلی اٹیمپٹ کے اندر, اور جو ہے نا آپ نے دوسری اٹیمپٹ بھی پی ایم ایس کی بھی کوالیفائی کر چکی ہیں, اس پہ بھی آئیں گے, اور جو ہے نا سی ایس ایس کی بھی دے چکی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ پی ایم ایس کے اندر بھی آپ کے ساتھ وہی ہوا کہ جب آپ ایگزام دے کے نکلی ایس اے کا, تو آپ نے کون سا ایگزام اپنے ایس اے اٹیمپٹ کیا تھا؟ سر آئی وینٹ فار این آئیڈیل گورننس ماڈل فار پاکستان. اگین ایگزام ہال سے باہر آئی تو میرے فادر کو بھی لوگوں نے کہا کہ مطلب پیرنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ پاکستان سینٹرک ایس اے اٹیمپٹ کر کے آئی ہیں, تو اس کے اگین ریئر چانسز ہیں ٹو گیٹ پاس. تو میرے فادر کہہ رہے تھے مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہارا پی ایم ایس کا ایس سے پاس ہوگا, باقی ساری چیزیں ہو جانی ہیں, لیکن وہ اگین ریومر اور متھ بریک ہو گئی. دیکھیے میری بات سنیے, بات یہ ہے کہ آپ جب بھی پیپر کوئی کام صحیح کام کرنے لگیں گے, لوگ آئیں گے آپ کو کہیں گے کہ تم نہیں صحیح کر رہے, تم نہیں کر پاؤ گے, نہیں کر پاؤ گے, کوئی آپ کے اندر فلا نہیں ہوگا, لیکن وہ آپ کو اگر یقین نہ دلا سکے تو آپ کے دل میں گمان کا جو سیڈ ہے, وہ بیج ہے, وہ بو دیں گے, اور کل کو وہ بہت بڑا درخت بن جائے گا, تو آپ کی پرسنالٹی میں گمان آ جائے گا. تو اپنے اوپر بلیو کیجیے, یقین کیجیے, اعتقاد, خدا بھی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یقین کرو. تو یقین کے ساتھ آتے ہیں اب انٹرویو کی تیاری کی طرف. انٹرویو کی تیاری جو تھی وہ آپ کی جو ہے نا اس کے دو فیزز ہیں, جب اسٹارٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد یہ نو کہ وین یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف دا پینل. تو کیا اسٹریٹجی رہی, کس طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے گا انٹرویو میں کیا چیزیں تھیں, اور پھر ہم چلتے ہیں اینڈ پہ چلیں گے. تو اسٹارٹ کیسے کیا آپ نے انٹرویو کی تیاری؟ سر آپ کے پاس انرولمنٹ کرائی اوبویسلی یہاں پہ, کیونکہ ریٹن سیشن یہیں سے تھا. تو فرسٹ ڈے آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ تمہاری ٹاپ 10 پوزیشن ہونی ہے, کیونکہ یور باڈی ایکسپوئر, یور پرسنالٹی, یور فلوئنسی, اسپیکنگ اسکل, تو میں ٹور کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے پہ ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے. تو اگین وہی سائیکولوجیکل کی پریپریشن پہ آئے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. آئی ریمبر دا ڈے کہ آپ صبح 9 بجے آتے تھے اور ہمیں یہاں سے 7-8 بجے جانے کا موقع ملتا تھا, اور ہاسٹل میں بس جا کے تھکے ہوئے سو جاتے تھے. تو اگین ریگرس پریکٹس. اور آئی ریمبر کہ جو میری لسٹ ہے اس پہ 17 سے 18 جو ہے وہ آپ کے ساتھ 1-on-1 جو ہے وہ موک لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ میں نے آپ کو اتنے دیے تھے. پھر اگین اس کے بعد جو ہے وہ سیریز وائز. اچھا, اب ہم آتے ہیں آپ کی جو پینل موک یہاں پہ ہوا, تو آپ کا جو میں نے جب وہاں پہ اپلوڈ کیا تو لوگوں نے کہا یہ اے آئی جنریٹڈ ہے کیا, اور کیا کمنٹ کیا انہوں نے؟ سر انہوں نے یہی کہا کہ بہت زیادہ رٹا لگایا ہوا ہے ہر چیز کا, اور دا کنٹینٹ از اے آئی جنریٹڈ. ہاں, اور اور ان کو لگا یہ پلانٹڈ انٹرویو ہے, رائٹ, وہ والا جو انٹرویو تھا, بٹ اٹ واز ناٹ پلانٹڈ انٹرویو, اٹ واز ریئل انٹرویو. اور آپ کو مارکس ریمارکس کیا دیے تھے پینلسٹ نے, جو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سر انہوں نے میرے پاس ابھی بھی لسٹ پڑی ہوئی ہے جن پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے مارکس آئیں گے آپ کے, اور اس طرح کے ریمارکس آئیں گے. دے یوز ٹو سے دیٹ یو آر اے ٹریسر بلٹ ٹرین. تو وہ فلوئنسی میری پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے, تو وہ نو ون از گوئنگ ٹو بلیو کہ بالکل ایسے. اور جب آپ انٹرویو کے اندر جاتی ہیں, تیاری کر لی آپ نے, اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا اینڈ میں جب تیار ہو گئی تو آپ نے ہر جگہ پہ جا کر جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا مارکس بھی آپ نے دیے نا بعد میں, جو ہے نا پینل مارکس جو دیے, تاکہ انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا جب انسان جب وہ پریپریشن کر لیتا ہے. یہاں پہ ہماری پریپریشن ہو گئی تو میں نے کہا کہ اب جائیے, اب دیکھ لیجیے جو ہے نا جا کے دیکھ لیں. اس میں بھی یہی تھا کہ آئی ریمبر میں بہت زیادہ, یعنی کہ میری رونے والی حالت تھی جب میں آپ کے پاس آئی تھی کہ بچے ہر اکیڈمی میں موک دے رہے ہیں اور میں نے صرف آپ پہ ریلائی کیا. تو آپ نے کہا تھا کہ اب تمہاری پریپریشن فل ہے میری طرف سے, اور اب آپ جا کے جو ہے یو کین ٹرائی یور سیلف ایوری ویئر, تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا انسان کو پتہ نہیں وہاں پہ جاؤں گا تو کیا ہوگا, اگر نہ جاتا تو کیا ہو جاتا, تو وہ ہمارا مت بریک ہو جاتی ہے جب ہم جا کر موک دیتے ہیں. اچھا, اب جب فائنل انٹرویو میں گئی آپ تو پھر کیا ہوا جو ہے نا آپ کے ریل پینل کے اندر, اس کا ایکسپیرینس بتائیے. سر اگین وہاں پہ بھی ایک متھ اور ریومر جو تھا وہ بریک ہوا, کیونکہ جتنے بھی موکس ہو رہے تھے پینل. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ روکوں گا. سعدیہ کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا 2 دفعہ انٹرویو اسکیجول ہوا اور 2 دفعہ پوسٹ پون ہو گیا, اور یہ ملتان کے اندر شی واز دا لاسٹ کینڈیڈیٹ ٹو بی انٹرویوڈ. تو اس کے حوالے سے بھی ان کو ذرا متس ہیں, تو وہ ذرا سنائیے متس کیا ہے کہ آخری انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ساری بتائیے. سر وہ یہی تھا کہ شعیب دستگیر صاحب کے ساتھ بچوں کا ایکسپیرینس میں بھی ان کے اکارڈنگ اچھا نہیں تھا, تو یہی تھا کہ ان کا جو ہے وہ دے ور ناٹ سیٹسفائڈ. تو جب میری باری آئی اور میں نے دیکھا تو آئی ریپلائڈ ان اے وے کہ he was bound to say interesting on the answer of one question that was answered by me. تو یہ چیز تھی, اور مجھے وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ I would be scoring good marks in interview. تو میرا پینل کے ساتھ بھی اوور آل انٹرویو بہت اچھا گیا, اور اینڈ I applied the trick کہ اگر کچھ نہیں بھی آتا تو you have to smile there اور بس you are good to go. جی, آخر میں سعدیہ
کیا میسج دینا چاہیں گی جو نئی یوتھ ہے, جو نیولی گریجویٹس ہیں اور جو تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, یو ہیو کوالیفائڈ 3 times, تو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سر فرسٹلی تو یہی ہے کہ اگر اف یو آر ایمنگ ٹو پرسو فار دا کمپیٹیٹیو ایگزامس دین ڈیوائز اے پراپر شیڈیول اینڈ دین اسٹک ٹو سنگل مینٹور. ہمارا کرنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ مینٹورس پہ ریلائی کرتے ہیں, تو ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی اسٹیگرڈ پریپریشن ہوتی ہے اور اسٹیگرڈ اپروچ ہوتی ہے. سو فائنڈ یور سیلف اے گڈ مینٹور اینڈ دین another thing that I would say that discipline and consistency is the key. You have to be disciplined throughout your preparation کیونکہ یہ جو جرنی ہے اس میں بہت زیادہ ups and downs ہوتے ہیں. So consistency and discipline would be rewarding for you. Yes, you're good to go. When you're smiling, you're good to go. Yes, everything sir. You know. تو لاسٹ ٹیک اوے جو ہے سعدیہ کے انٹرویو سے وہ یہ ہے کہ کیپ اسمائلنگ, فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ یور سیلف, ہیو بی ایزی آن یور لائف, اور پلان کیجیے اپنی لائف کو. اور انڈیکویسی کنٹینٹ کی سی ایس ایس کی اگر میں بات کروں, کوئی چیز نہیں ہوتی, جو میٹر کرتی ہے آپ کی پریکٹس ریٹن کے اندر بھی اور انٹرویو کے اندر بھی. تو کیپ پریکٹسنگ اینڈ کیپ شائننگ. کانگریچولیشنز اگین, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, السلام علیکم.